جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی لائیو اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک فہد۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں وومنس ڈے منایا جا رہا ہے 8 مارچ کے حوالے سے، اور اس وقت اٹک سے میرے ساتھ موجود ہیں آر جے سندس، جو بطور ٹیچر بھی، بطور مدر، بطور آر جے اور بہت سارے بینگ وہ کرتی ہیں، ویلاگس بھی کرتی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں اور بہت سارے انیشیٹوز لے کر چلتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً سوشل ایکٹیوسٹ آر جے سندس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وومن ڈے پہ آج یہ کیا کہیں گی اور کس طرح یہ تمام چیزیں یہ مینیج کرتی ہیں۔ آج ان کے کیا دلی تاثرات ہیں وومن ڈے کے حوالے سے جانتے ہیں انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فہد؟ سندس، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس وقت بہت ساری خواتین آپ کو لائیو دیکھ رہی ہیں اور آج کا سیشن جو ہے مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ہمارا اچھا ہونے جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارے پاس جو آر جے سندس کو ہم جب ریڈیو پہ سنتے ہیں، وہ آر جے بھی ہیں، وہ ٹیچر بھی ہیں، مدر بھی ہیں، گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، وقتاً فوقتاً ویلاگس بھی اپلوڈ کرتی ہیں، ایک ساتھ اتنا سارا کیسے مینیج کرتی ہیں؟ آئی تھنک سو دس از مائی پیشن، پیشن ہے میرا، یہ میڈیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں یہ پیشن ہے میرا، اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے میڈیا میں کام کرنا۔ لوگ جب بہت سی خواتین مجھے اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کہ آپ اتنے کام اگر کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتی ہیں، تو وہ موٹیویشن بن جاتی ہے میرے لیے۔ اچھا یقیناً سندس، جب آپ نے یہ کام کا انیشیٹو اتنے سارے پروجیکٹس جو ہیں ساتھ ساتھ لے کر ڈن کر رہی ہیں، ضرور سماعت کے ساتھ کچھ تلخیاں، کچھ ناگوار باتیں، کچھ ایسا ہوا ہوگا جس نے آپ کو توڑ دیا ہوگا اور بڑا مشکل ہوگا پھر لائف میں سروائیو کرنا اور تمام چیزوں کو لے کر چلنا جس طرح آپ لے کر چل رہی ہیں۔ کچھ ایسا ہوا تھا؟ بالکل ایسا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کی کہانی کے پیچھے نا یہ والی بات ضرور ہوتی ہے، اور اب آپ کامیاب ہی تب ہوتے ہیں جب آپ پر تنقید کی جائے۔ جب آپ پر تنقید ہونا سٹارٹ ہو جائے تو تب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں اور کامیابی کی منزل پر ہیں۔ بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ کام نہیں کرنا، میڈیا پہ کام نہیں کرنا، میڈیا کا کام ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، بہت سی باتیں سنی ہیں، مگر آج وہ تمام لوگ جو اگینسٹ بولتے بھی تھے، سارا کچھ تھا، مگر آج وہ تمام لوگ میرے ساتھ ہیں، الحمدللہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ۔ اچھا مجھے بتائیں، سب سے ٹف ڈیوٹی آپ کی کون سی ہے؟ بینگ اے مدر، بینگ اے آر جے، بینگ اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، سب سے مشکل ڈیوٹی کون سی لگی ہے؟ مجھے جب بھی کبھی بھی کوئی چیز مشکل لگے گی نا، مجھے لگتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ اگر مجھے کوئی چیز لگ رہا ہے کہ میری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میری ٹیچنگ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا پھر میرا میڈیا ڈسٹرب ہو رہا ہے، ان میں سے میں کسی ایک چیز کو اسکپ کر دوں گی، چھوڑ دوں گی میں ان کو۔ ٹھیک۔ اچھا سندس، مجھے یہ بتائیں، یہاں تک آپ نے جرنی طے کیا، میں تھوڑا سا وہ پس منظر کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کس طرح کا سفر تھا، سٹارٹ کیسے ہوا، کس نے سپورٹ کیا، اور اگر آج میں سمجھوں گا کہ اگر کسی کو آپ نے ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے آپ کی تمام کامیابیوں کے پیچھے، آپ کی ساری کوششوں اور کاوشوں کے پیچھے، تو وہ پرسن کون ہے؟ میرے ہسبینڈ، عدنان صاحب۔ عدنان وہ بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اب دیکھیں اس وقت دیکھیں 9 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہوئی ہے، ان کی اجازت ہے تو میں یہاں پر ہوں، ان کی اجازت ہوگی تو میں یہاں پر کوئی کام کروں گی، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیا پروجیکٹ لینے سے پہلے میں ان سے ڈسکس ضرور کرتی ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیں سندس، اگر فیمیل اپنے سکلز پہ کام کرتی ہے تو کس حد تک اس کے لیے ضروری ہے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی پڑھائی آپ کے بہت زیادہ کام آئی، یا آپ نے جو سکلز آپ نے بیسیکلی سیکھے تھے وہ آپ کے کامیابی کے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے کام آئے؟ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر میں ڈرائیونگ کر سکتی ہوں نا، مگر مجھے سامنے نہیں نظر آ رہا ہے، میں پڑھ نہیں سکتی ہوں کہ آگے روڈ بلاک ہو گیا ہے، آگے کھائی ہے، بارش ہو رہی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، آگے مت جائیں، چاہے میں کتنا اچھا ڈرائیور ہوں گی نا، میں اگر پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو میں اس حادثے کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کنیکشن ہے ان دونوں چیزوں کا آپس میں۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں نے ابھی اس سے پہلے بھی ایک لائیو سیشن کیا اور ان سے میں نے یہ پوچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ اے وومن، ایک عورت کی زندگی زیادہ مشکل ہے یا ایک مرد کی زندگی زیادہ مشکل ہے؟ ایک عورت ہونے کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ایک مرد کی زندگی زیادہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر جاب کر رہی ہوں نا تو میں خوشی سے جاب کر رہی ہوں۔ مجھے جس دن لگے گا کہ یار میرا بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرے ہسبینڈ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میں چیزیں چھوڑ دوں گی، ٹھیک ہے، میں میڈیا چھوڑ دوں گی، میں ٹیچنگ چھوڑ دوں گی، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، میں اپنی فیملی کی طرف چلی جاؤں گی۔ مگر مرد کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مجھے بھی فیڈ کروانا ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی فیڈ کروانا ہے۔ اس نے 18 سال کے بعد یا 22 سال کے بعد 24 سال کے بعد اس کے سر پہ ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کیریئر بنے گا شادی ہوگی، کیریئر بنے گا شادی ہوگی۔ کتنے لڑکوں کو میں جانتی ہوں جو خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ کیریئر نہیں بن پا رہا۔
مگر خواتین کے سر پر یہ والی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ لوگ چاہے کمائیں چاہے نہ کمائیں, اگر وہ کما رہی ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, مگر ان پہ یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوں نا تو میں ہیلپ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں اپنی لائف کو تھوڑا سا کمفرٹ کی طرف لے کے جا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں نہیں کروں گی تو مجھے میرے ہسبینڈ کا کام ہے مجھے فیڈ کروانا, بچوں کی اس پہ رسپانسبلٹی ہے, رزق اس نے لے کر آنا ہے. مگر یہ مرد کے سر پہ ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے, تلوار لٹک رہی ہوتی ہے, بچوں کی پڑھائی, سب کچھ یہ مرد نے, مطلب کہ میں جس دن تھک جاؤں گی میں چھوڑ دوں گی, وہ تھکے گا وہ نہیں چھوڑے گا, چاہے وہ زندگی کے کس اسٹیج پہ پہنچ جائے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ جب یہ تمام چیزیں کرتی ہیں اور تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو کبھی انہوں نے کہا ہو کہ اب آپ کو چھوڑ دینی چاہیے, یا کبھی کوئی ایسی انہوں نے مجبوری ظاہر کی ہو نہیں اب آپ کو گھر کو وقت دینا چاہیے, یا ہمیشہ انہوں نے ہی آپ کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ نے سندس تمام جگہ آپ نے ٹیکل کرنی ہے, جو پیچھے کے معاملات ہیں میں سنبھال لوں گا؟ اچھا, فیملی کی طرف سے ہمارے ساتھ ہوا تھا. فیملی میں بہت کلوز فیملی فیملی وہاں سے ہو گیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں. تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ میری فیملی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میں چھوڑ دیتی ہوں. بٹ عدنان نے بولا کہ نہیں, اب اگر آ ہی گئی ہو تو اس کو آگے کنٹینیو کرو. میں نے بہت دفعہ چاہا کہ میں چھوڑ دیتی ہوں, بٹ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کرو. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ویسے تو ہم سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگوں ہم نے جو سنا ہے, کچھ بعض اوقات سماعت کے ساتھ آ کے چیز ٹکراتی ہے کہ جی عورت کمزور ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ عورت بہت بہادر ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے اپنے فرائض سارے سر انجام دیتی ہے اور اپنے کام کو ایک ترتیب کے ساتھ کرتی ہے, تو آپ کے اس والے سے کیا کس طرح آپ اظہار کریں گے؟ فزیکلی عورت کمزور ہے ایک مرد کے مقابلے میں. ایک چیز کو اگر گاڑی کو دھکا آپ لگا سکتے ہو تو وہ میں نہیں لگا سکتی ہوں. فزیکلی کمزور ہے. ایموشنلی عورت زیادہ اسٹرانگ ہے مرد کی نسبت سے. اگر مرد پریشان ہوگا, کسی بھی وجہ سے پریشان ہوگا, وہ اس کو کام ڈاؤن کر سکتی ہے, مگر ایک عورت پریشان ہوگی نا تو مجھے نہیں لگتا کہ مرد اس کو اس طریقے سے کر سکتا ہے. مرد کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں, تھکاوٹ ہو, کچھ بھی ہو, اس کو ڈپریشن ہو, ٹینشن ہو, وہ سب کچھ عورت ختم کر سکتی ہے ایک مرد کا. سندس, میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ خود میڈیا سے ریلیٹڈ ہو, آپ کیا سمجھتی ہو جو بچے جو ہوتے ہیں سنگل پیرنٹس رہ جاتے ہیں آفٹر ان کی ڈیورس کے بعد, یا جو ان کا ایک نہیں بن رہا ہوتا, آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہا ہوتا, تو آپ کیا سمجھتی ہو ہسبینڈ اور وائف کی اس ڈیورس کی وجہ سے بچوں کی زندگی پہ کیا اثر انداز پڑتا ہے؟ بہت برا اثر پڑے گا. وہی بات ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک پہیا نہیں ہوگا تو گاڑی تو چلے گی, مگر وہ کیسے چلے گی؟ لڑکھڑا کے چلے گی. تو یہ چیز ہے, چلے گی گاڑی رکے گی. دیکھیں پنچر ہو جاتا ہے نا, چلے گی گاڑی, ٹھیک ہے, کتنی دیر تک اس کو چلاؤ گے, گھسیٹتے رہو گے. مرد ٹھیک ہے, ہم لوگ آج خواتین ڈیز پر بہت سی اور بھی ہم لوگ تقاریر بھی سنیں گے, بہت کچھ سنیں گے, مگر سب کچھ اتنے ڈھیر سارے کام کرنے کے باوجود بھی میرا یہ ماننا ہے کہ عورت مرد کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتی, نہیں کر سکتی اس کو, کیونکہ یہ مرد کا معاشرہ ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگر کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا جائے نا تو زندگی بڑی اچھی طریقے سے اسموتھلی چلنے لگ جاتی ہے. اگر ہم لوگ اس پہ اکڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈھیٹ بن جاتے ہیں, ضد کرنے لگ جاتے ہیں نا, کچھ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنایا آپ کو اسی طریقے سے لے کے چلنے چاہیے. نیچر آپ کو نہیں چلنا, ہاں نہیں چلنا چاہیے. آپ چلو گے, آپ دریا جس سمت بہ رہا ہے آپ کو اسی سمت بہنا ہوگا, آپ اس کے اپوزٹ نہیں جا سکتے ہو. صحیح ہے. پھر آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی اور میرا لگتا ہے تھکو گے, آپ تھک جاؤ گے. ہاں صحیح. اچھا, بہت ساری خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان خواتین کے لیے جو لڑکیاں آپ کو اسپیشلی دیکھ رہی ہیں اور لائف میں سروائیو کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو نا, اگر آپ کی نیت اچھی ہے, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو شارٹ کٹس پہ مت جاؤ. ایک اگر مرد اور ایک عورت, یہ بڑی اوپنلی میں بات کر رہی ہوں, اور اٹک سے بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور بہت سے میرے فرینڈز ہیں جو سن رہے ہوں گے. مجھے لگتا ہے اگر ایک عورت اور ایک مرد دونوں جب چلتے ہیں تو ایک عورت کے پاس شارٹ کٹس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, ایک مرد کے پاس نہیں ہوتے. مرد کو اسٹریٹ چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ نے نا اچھے طریقے سے سروائیو کرنا ہے اور لانگ ٹائم تک سروائیو کرنا ہے نا, مطلب کہ آپ نے مرتے دم تک سروائیو کرنا ہے نا, آپ اگر اسٹریٹ چلو گے, سیدھا چلو گے, آپ کامیاب ہو اپنی زندگی میں. اپنی نیت, اپنی اٹینشن اس کو ٹھیک کر لو. ٹھیک ہے. اور ان کے میں کہتا ہوں ہمیشہ آپ کا جو مزاجی خدا ہے اس کا ساتھ دیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو ناظرین آپ لوگوں نے آج سندس کی آج گفتگو سنی, اور میری زندگی ہے نغمہ, میری زندگی ترانہ, میں صدائے زندگی ہوں, مجھے ڈھونڈ لے زمانہ,
میرے دل کی دھڑکنیں ہیں میرے بچپنے کی یادیں، میرے کام چلتے رہنا یوں ہی درد دل چھپانا۔ آج وومنس انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا تھا پوری دنیا میں. ہم نے آج کوشش کی ہے، اس سے پہلے میری میڈم رافیہ سے بھی گفتگو ہوئی وومن ڈے کے حوالے سے، ان کی موٹیویشنل سٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، آر جے سندس کی بھی آج سٹوری شیئر کی، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً وہ چیزیں جو ہم لوگوں نے کیمرہ پہ کچھ شیئر نہیں کی ہیں، لیکن میرا ایکسپیرینس میں نے اپنے کچھ وی لاگس کے اندر اور وقتاً فوقتاً جیسے جب میں آ رہا تھا تو ان سے کچھ میرے پاس عورتیں سامان لے کر آئیں اپنا وہ بیچنے کے لیے، کوئی تسبیح کوئی پین، تو ان سے میری وقتاً فوقتاً بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی عورت کمزور نہیں ہے، اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ چلتی ہے اور یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی مرد کا ساتھ دے گی، اور لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کیونکہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، وہ وہی تربیت لیتا ہے جو اس کی ماں اسے دیتی ہے، اور ایک گھرانے کی وابستگی ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک فہد کو دیجیے اجازت، آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.